السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الملک السلام المؤمن المہیمن العلام شارع الاحکام، احمده سبحانہ وتعالی وهو ذو الجلال والاکرام والمنن المترادفات والنعم السابغات۔ ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو حقیقی بادشاہ ہے، سلامتی والا ہے، نگہبان ہے، خوب علم والا ہے، احکامات جاری کرنے والا ہے۔ میں اللہ سبحانہ و تعالی کی حمد و ثنا بیان کرتی ہوں، کیونکہ وہ بڑائی والا ہے، اکرام والا ہے، اور پے در پے احسانات کرنے والا ہے، اور کامل نعمتوں کا عطا کرنے والا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی کامیابی اور دنیا میں اتنی زبردست حکمرانی کے پیچھے راز کیا تھا؟ کہا جاتا ہے کہ جب وہ خلیفہ بنے تھے تو ہر روز علماء اور فقہاء کو اپنے پاس جمع کرتے، ان کی مجلس قائم کرتے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر موت کو یاد کیا کرتے تھے، اور یہ روزانہ کا کام تھا۔ ہر روز رات کو بیٹھ کر موت کو یاد کرتے۔ ایک تو یہ ہوتا نا کہ انسان اکیلے میں دل میں ہر ایک کو خیال آتا ہے کہ مرنا ہے، کسی کو زیادہ آتا ہے، کسی کو کم آتا ہے، لیکن یہ خیال تو آتا ہی ہے اور آنا بھی چاہیے، کیونکہ ہم یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے تو آئے ہی نہیں ہیں، ہمیں ایک دن واپس جانا ہی جانا ہے، چاہے ہم چاہیں یا نہ چاہیں، چاہے ہم صحت مند ہوں یا بیمار ہوں، چاہے ہم دنیا کے کسی بھی حصے میں رہتے ہوں جہاں علاج معالجے کی سہولتیں میسر ہوں، اور وہاں بھی جہاں کوئی سہولت میسر نہ ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نظام ہی ایسے بنایا ہے کہ ہر آنے والے کو ایک دن جانا ہی جانا ہے۔ لیکن عقل مند وہ شخص ہے جو شعوری طور پر اپنی موت کو یاد کر کے اپنے انجام کو سامنے رکھ کر اس دنیا میں رہتے ہوئے حقیقی دنیا، حقیقی زندگی، اصلی گھر میں رہنے کی تیاری کرتا ہے۔ وہ یہاں رہتا ہے لیکن اس کا دل کہیں اور ہوتا ہے۔ وہ اس زندگی کو، اس دنیا کو ایک گزرگاہ سمجھتا ہے، ایک امتحان سمجھتا ہے، اور اصلی گھر آخرت کو سمجھتا ہے، جو کہ ہے بھی یہ زمین اور اس پر جو کچھ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے بنایا ہے۔ سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا وانا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا۔ جو کچھ اس زمین پر موجود ہے ہم نے اسے اس کی زینت بنا دیا تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ یہ جو کچھ زمین پر ہے ہم اسے چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں، یعنی اس زمین پر جتنا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں، یہ درخت ہیں، پہاڑ ہیں، سمندر ہیں، دریا ہیں، انسان ہیں، حیوان ہیں، طرح طرح کی خوبصورت چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری ایک دن فنا ہو کر اس زمین کو ایک چٹیل میدان کی شکل میں بدل دیں گی۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے کل شیء ہالک الا وجہہ، کہ اللہ کے چہرے کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے۔ سورۃ الرحمن میں آتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر چیز فنا ہو جانے والی، کل من علیہا فان، اور باقی کیا رہے گا؟ ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، تیرے رب کا چہرہ جو جلال اور اکرام والا ہے، صرف وہ باقی رہے گا۔ تو ایک طرف یہ دنیا ہے، دوسری طرف ہمارا رب ہے۔ اب دیکھا یہ جا رہا ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے کون دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور کون اپنے رب کے پیچھے جا رہا ہے، کون دنیا سے زیادہ محبت کر رہا ہے اور کون اپنے رب سے زیادہ محبت کرتا ہے، کون اس دنیا میں دل لگائے ہوئے ہے اور کون اپنی آخرت میں دل لگاتا ہے۔ آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی، کہہ دیجئے کہ دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے اور آخرت اس کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرے، یعنی یہاں اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلتے ہوئے اس سفر کو گزارے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور دنیا کی زندگی کھیل اور دل لگی کے سوا کچھ نہیں، اور یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ کیا پھر تم سمجھتے نہیں ہو؟ یعنی تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی؟ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے اور انسان عقل ہی کی وجہ سے باقی تمام مخلوقات پر فوقیت رکھتا ہے، تو کیا اس کی عقل اس کو یہ نہیں سجھاتی کہ باقی رہنے والی چیز کو ترجیح دے اور جو ختم ہو جانے والی چیز ہے اس سے دل نہ لگائے؟ دنیا بہرحال ایک عارضی مقام ہے، بہت تھوڑے دن کے لیے ہم یہاں پر ہیں، جب قیامت کے دن ہم اٹھیں گے تو دنیا کی زندگی کو یاد کریں گے تو کہیں گے لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها، کہ وہاں صبح کا ایک پہر یا شام کا ایک پہر رہ کے آئے ہیں، اینڈ دیٹس اٹ، بس یہی ہے دنیا۔ چاہے یہاں کوئی 100 سال بھی جیے لیکن آخرت میں اس کو وہ دن کا بھی ایک حصہ لگے گا، کیونکہ آخرت جو ہے وہ باقی رہنے والی ہے، انفینائٹ ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ سورۃ غافر میں آتا ہے انما هذه الدنيا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار، یہ دنیا کی زندگی تو معمولی فائدے کے سوا کچھ نہیں اور یقیناً آخرت ہی رہنے کا گھر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو کہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے، تو جنت کی طرف یا جہنم کی طرف؟ وہ ایسی مستقل اقامت گاہ ہے کہ وہاں سے روانگی نہیں ہوگی، وہ ایسی ہمیشگی ہے کہ جس میں موت نہیں آئے گی بلکہ موت کو ذبح کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد جو زندگی ہوگی چاہے وہ جنت کی ہو یا کسی کے لیے جہنم کی، وہ ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ آپ نے فرمایا وہاں ایسے جسم ہوں گے جو مرنے والے نہیں ہوں گے، نہ وہ بوڑھے ہوں گے، نہ وہ ڈیٹیریٹ ہوں گے، ڈی جنریٹ ہوں گے، ان پہ کچھ بھی نہیں گزرے گا، وہ ہمیشہ جوان ہی رہیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہیں گے۔ تو اصل زندگی دراصل آخرت ہی کی زندگی ہے، لیکن ہم لوگ اس پر توجہ کم ہی دیتے ہیں اور اس کی طرف دھیان کم ہی دیتے ہیں، کیونکہ دنیا کی رونقیں، دنیا کی زینت، دنیا کا مال و متاع، دنیا کی شہرت، دنیا کی آسائشیں ہمیں اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں اور ہم پھر اسی میں ہی ڈوب کر رہ جاتے ہیں اور اسی میں ہی ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرنے لگتے ہیں، جبکہ اصل گھر تو آخرت کا گھر ہے۔ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الحساب ہے۔ یہاں اللہ نے ہمیں عمل کرنے کے لیے بھیجا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وہ تمہیں آزما کے دیکھے گا کہ تم میں احسن عمل کون کرتا ہے، اچھے عمل کون کرتا ہے۔ اور اچھے عمل وہی ہیں کہ جو اللہ کی رضا کے مطابق کیے جائیں، اللہ کی خاطر کیے جائیں، اور طریقہ جو ہے وہ سنت کے مطابق ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ علی بن ابی طالب کہتے ہیں دنیا پیٹھ پھیر کر جا رہی ہے اور آخرت سامنے سے آ رہی ہے، اور ان دونوں میں سے ہر ایک کے چاہنے والے ہیں، کچھ دنیا کے چاہنے والے ہیں، کچھ آخرت کے چاہنے والے ہیں۔ پس تم آخرت کے چاہنے والے بنو اور دنیا کے چاہنے والے نہ بنو، کیونکہ آج تو عمل کا موقع ہے اور حساب نہیں، اور کل حساب ہوگا اور عمل کا موقع نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو سامنے رکھنا ہے، اس کو اپنا ہم و غم بنانا ہے، اس کے فائدے اور نقصان کو سامنے رکھتے ہوئے کام کرنے ہیں، کیونکہ اس کے سوا چارہ ہی نہیں۔ انسان اس دنیا کو کتنا بھی بڑھا لے، کتنا بھی بنا لے، کتنا بھی خوبصورت کر لے، لیکن ایک دن یہ سب کچھ اس کے ہاتھ سے نکل جانے والا ہے۔ براء ابن عازب کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے کہ آپ کی نظر کچھ لوگوں پر پڑی۔ آپ نے پوچھا یہاں لوگ کیوں جمع ہیں؟ بتایا گیا قبر کھود رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، یعنی قبر کھودی جا رہی اور آپ کے اوپر ایک گھبراہٹ سی آئی۔
اپنے ساتھیوں سے تیزی سے آگے نکل گئے، یہاں تک کہ قبر کے قریب پہنچ گئے اور قبر پہ جھک گئے۔ برا کہتے ہیں میں بھی یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ آخر کرتے کیا ہیں یہاں، میں بھی تیزی سے آپ کے پیچھے نکل گیا۔ آپ وہاں جا کر رو رہے تھے، یہاں تک کہ آنسوؤں سے مٹی گیلی ہو گئی تھی، یعنی قبر کی مٹی کے اوپر آنسو پڑ رہے تھے اور وہ گیلی نظر آ رہی تھی۔ پھر آپ نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، لوگوں اس جیسے دن کے لیے تیاری کر لو، یعنی ایک دن ہر ایک کی قبر کھودی جائے گی اور اس میں جانا ہی جانا ہوگا، لہذا اس کے لیے تیاری کرو۔ اور عقل مند وہی ہے کہ جو موت کو زیادہ یاد کرے، موت کی فکر اس دنیا سے زیادہ کرے، اور موت کے بعد میں جو مراحل پیش آنے والے ہیں ان کی تیاری کرے، اور اپنی اس زندگی سے اپنی آخرت کے لیے بھرپور طریقے پر کمائے اور اپنے لیے نیک اعمال کا زادرہ اکٹھا کرتا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن اور موت کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے 3 دوست ہوں، ان میں سے پہلا دوست اس کا مال ہو اور وہ کہے اپنی چاہت کے مطابق لے لو، دوسرا کہے میں تیرے ساتھ ہوں لیکن جب تو مر جائے گا میں تجھ سے الگ ہو جاؤں گا، اور تیسرا کہے میں تیرے ساتھ ہوں، تیرے ساتھ ہی نکلوں گا۔ پہلا دوست تو مال ہے، دوسرا اس کی آل اولاد ہے جو صرف دنیا میں ہی اس کے ساتھ ہوتی ہے، مرنے کے بعد نہیں، اور تیسرا اس کا عمل ہے جو دنیا میں بھی ساتھ ہے اور مرنے کے بعد بھی اس کے ساتھ ہوگا۔ لہذا عقل مند وہ شخص ہے کہ جو مال، اولاد اور اعمال میں سے سب سے زیادہ پریفرنس اعمال کو دے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ہمارے سامنے جب مال حاصل کرنے کا کوئی وقت آتا ہے تو ہماری نمازیں پیچھے چلی جاتی ہیں، ہمارے اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے کام پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ہمیں اس بات کی ضرور فکر ہوتی ہے کہ دنیا میں لوگ ہمارے بارے میں کیا امیج رکھتے ہیں، لیکن اس بارے میں ہم کم ہی سوچتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نگاہ میں کیا مقام ہے۔ بہرحال اسی طرح آل اولاد ہے، بچے سامنے آ جائیں تو ہم ہر چیز بھول جاتے ہیں اور اپنے ضروری کام بھی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ایک دن آتا ہے کہ بچے آپ کو چھوڑ جاتے ہیں، اور یہ فطرت کا ایک نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بچوں کا بھی جو سلسلہ بنایا ہے اس میں میں غور کرتی ہوں تو بات یہ ہے کہ جب بچے ہوتے ہیں نا پیدا تو ہم کہتے ہیں یہ میرا بچہ، میرا بچہ، لیکن لڑکیاں ہوں تو کتنے دن آپ ان کو رکھ سکتے ہیں، ایک سرٹن پیریڈ آف ٹائم آپ ان کو رکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ خود ہی دعائیں مانگتے ہیں کہ ان کو کوئی لے جائے، ان کی شادی ہو جائے، ان کو ہم رخصت کر دیں، اور اس کے لیے ماں باپ پریشان رہتے ہیں۔ تو میں سوچتی ہوں کہ ہمیں پتہ ہے کہ بیٹیوں کو بس اتنی دیر اپنے پاس رکھنا ہے، اس کے بعد نہیں رکھ سکتے، لیکن ہم اس پر غور نہیں کرتے، ہم سوچتے نہیں کہ ہمیشہ کے لیے ہمارے پاس نہیں ہے۔ اسی طرح بیٹے ہیں تو بیٹوں کا بھی یہی ہے کہ ایک سرٹن پیریڈ آف ٹائم کے لیے ہمارے پاس ہوتے ہیں، اس کے بعد انہیں اپنی پڑھائی کے لیے، کام کاج کے لیے، اپنے گھر کے لیے پھر چلے جانا ہے، اور آخر میں ہم اکیلے ہی رہ جاتے ہیں، اور یہ سبھی کا حال ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ پھر بھی ہم نہیں سمجھتے، پھر بھی اپنا سب کچھ اپنی اولاد ہی کو سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی ہمارے کام آئیں گے، تو وہ تو ضرورت پڑنے پر دنیا میں بھی کام نہیں آتے، آخرت میں تو کون کام آئے گا۔ یہی حال مال کے ساتھ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا مال ہمیں ہر جگہ کام آئے گا۔ کتنی جگہ ایسی ہوتی ہیں مال ہوتا ہے لیکن کام نہیں آتا، مال ہے، ڈاکٹر ہے، علاج ہے، سب کچھ ہے، زندگی ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم مال سے زندگی نہیں خرید سکتے، ہاں ہم مال سے اعمال کر سکتے ہیں، مال کو اچھے رستے میں لگا کے، صدقہ جاریہ کے کاموں میں لگا کے، انسانیت کی بھلائی کے کاموں میں لگا کے ہم مال کو محفوظ کر سکتے ہیں جو کل ہمارے کام آ سکتا ہے۔ اسی طرح اولاد کی اچھی تربیت کر کے، انہیں نیکی کی تعلیم دے کے، انہیں اللہ کا بندہ بنا کے، کہ جب سے پیدا ہو تو یہی سمجھے کہ یہ ہمارے پاس امانت ہے جو اللہ نے ہمیں پالنے کے لیے، اور ایک امتحان کا پرچہ ہے کہ ان کی تربیت کرنے کے لیے انہیں ہمارے پاس دیا۔ پھر کچھ ہیں تو اپنا فرض ادا کرتے ہیں اور کچھ ہیں تو اپنا فرض ادا نہیں کرتے، ان کی مرضی پہ انہیں چھوڑ دیتے ہیں، جو بھی وہ کرے، انہیں دنیا کا بندہ تو بنا دیتے ہیں لیکن اللہ کا بندہ نہیں بنا دیتے۔
کتنے ہی ماں باپ ایسے ہیں جو اس بات کی فکر تو کرتے ہیں کہ بچوں نے اگر دنیا میں اچھی ایجوکیشن حاصل نہیں کی تو ان کی دنیا کا کیا ہوگا، لیکن کتنے ماں باپ ایسے ہیں کہ جو اس بات کے لیے غمگین ہو، رنجیدہ ہو کہ اگر بچوں نے نماز نہیں پڑھی تو ان کی قبر میں ان کا حال کیا ہوگا، ان کی آخرت کا کیا ہوگا، اور اس کے لیے پھر ہم تیاری بھی کتنی کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہم میں سے ہر ایک کی کہانی ہے، اور ہر ایک کے ساتھ یہی ہونے والا ہے کہ مال بھی یہیں رہ جائے گا، اولاد بھی پیچھے رہ جائے گی، اور ساتھ صرف اور صرف ہمارے عمل ہوں گے، اور ہم اکیلے اپنی قبر میں ہوں گے۔ تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم میں سے ہر شخص کو موت آنی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر جان موت کو چکھنے والی ہے، اور تمہیں تمہارے اجر قیامت کے دن پورے پورے دے دیے جائیں گے۔ پھر جو شخص آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ یقیناً کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں، یعنی جس کو ہم بہت کچھ سمجھتے ہیں وہ اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سب کے لیے آلریڈی ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے جو جان لے گا۔ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون۔ کہہ دیجئے تمہیں موت کا فرشتہ قبض کرے گا جو تم پر مقرر کیا گیا، یعنی اسائنڈ ہے وہ فرشتہ جس نے ہماری جان لینی ہے، اور جب وہ آ جائے گا تو ہم میں سے کوئی بھی بھاگ نہیں سکتا، کہیں جا نہیں سکتا، کہیں چھپ نہیں سکتا، کوئی بھی بچنے والا نہیں ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جہاں کہیں بھی تم ہوگے موت تمہیں آ ہی لے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں میں ہی محفوظ ہو جاؤ، وہاں بھی پہنچ جائے گی۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ کسی جان کو ہرگز مہلت نہیں دے گا، ٹائم نہیں دے گا، ایکسٹرا ٹائم کسی کو بھی نہیں ملے گا جب اس کا وقت آ گیا، اور اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم کر رہے ہو، یعنی ہمارے اعمال سے بھی اچھی طرح واقف ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ موت کا وقت اور جگہ بھی مقرر ہے۔ جب انسان کو کسی خاص جگہ پر فوت ہونا ہوتا ہے تو اس کو وہاں کوئی ضرورت پیش آ جاتی ہے اور وہ وہاں پہنچ جاتا ہے اور موت اس کو وہاں آ پکڑتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ موت کی سختیاں بھی ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، اور موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ آئے گی، یہ وہی ہے جس سے تم بھاگتے تھے۔ ہم میں سے کوئی موت کا لفظ سننا نہیں چاہتا، اس کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتا، لیکن وہ تو آنی ہی ہے، اور جب آئے گی تو اس کی سکرات ہیں، سکرات الموت۔ سکرات الموت وہ غشی کا وقت، وہ بے ہوشی کا وقت کہ جس میں ایک ایک بال کے نیچے سے جان نکل رہی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں جب ہم ایک بال اپنا کھینچتے تو کتنی پین ہوتی ہے، تو ہر رگ سے انسان کی جان نکل رہی ہوتی ہے، پاؤں سے نکلنا شروع ہوتی ہے، پھر اوپر، پھر اسی طرح ہاتھوں سے، پھر جسم ٹھنڈا ہونے لگتا ہے، پھر آخر میں گلے میں آ کے اٹکتی ہے، اور پھر جب اللہ کا اذن ہوتا ہے تو انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ ہاں، مومن کی موت اس کے لیے خوشخبری کا باعث ہوتی ہے، مرتے ہی سلامتی اور جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وہ لوگ جو پاک سیرت ہوتے ہیں فرشتے ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں، کہتے ہیں تم پر سلام ہو، تم اچھے عمل کرتے رہے، اس کے صلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ، اور پھر ان کو یا ایتھا النفس المطمئنہ کہہ کے پکارتے ہیں، اے مطمئن روح، یعنی جس کا انجام اچھا، دنیا میں بھی اس کا دل قلب مطمئن ہوتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوتا ہے، اللہ کی مرضی پہ راضی ہوتا ہے، وہ اپنے سارے کام، اپنے سارے مسائل اللہ کے سپرد کر کے، یعنی توکل کر کے، اللہ پہ بھروسہ کر کے خود اطمینان کی حالت میں ہوتا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اپنے رب کی طرف واپس چلو، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، بس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ لہذا جو لوگ اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں،
تو جب موت کا فرشتہ ان کے پاس آتا ہے تو وہ اس کو خوشخبری دیتا ہے راحت کی، عمدہ رزق کی، نعمت والی جنت کی. فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ. پھر اس کا بہترین استقبال ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مومن بندہ جب دنیا سے رخصت ہونے اور آخرت کی طرف جانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے روشن چہروں والے فرشتے آتے ہیں. ان کے چہرے سورج کی طرح ہوتے ہیں. ان کے پاس جنت کے کفن ہوتے ہیں. جنت کے کفنوں میں سے ایک کفن اور جنت کی حنوت یعنی خوشبو میں سے ان کے پاس خوشبو بھی ہوتی ہے. یہاں تک کہ وہ تا حد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں، یعنی جہاں تک وہ مرنے والے کی نگاہ دور تک جاتی ہے وہ وہاں تک پھیل جاتے ہیں ہر طرف. لہذا وہ مرنے والا ایک طرح سے اطمینان میں آ جاتا ہے کہ نیک فرشتے آئے ہیں میرے پاس، اس لیے آگے خیر ہی خیر ہوگی. پھر ملک الموت سرہانے کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں اس کے اور کہتے ہیں ایتھا النفس الطیبہ اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان. اے پاکیزہ نفس، اللہ کی مغفرت اور رضامندی کی طرف چلو، یعنی اللہ تم سے راضی ہے، چلو اپنے رب کی طرف. اب چنانچہ جب ملک الموت اس کو نکلنے کے لیے کہتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے اس کی روح اس طرح بہہ کے نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ بہہ کے نکل جاتا ہے، یعنی آسانی سے روح نکل جاتی ہے. اور جو ہی روح نکلتی ہے ملک الموت اس کو پکڑ لیتے ہیں. جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو نرس اس کو اٹھا لیتی ہے، اور جب وہ اسے پکڑ لیتے ہیں تو دوسرے فرشتے پلک جھپکنے کی مقدار میں اس کی روح کو ملک الموت کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے، بلکہ اسے لے کر کفن میں لپیٹتے ہیں، اور جو جنت سے خوشبو لائی ہوتی ہے وہ اس کی روح کو لگتی ہے، اور پھر فرشتے اس کو لے کر اوپر چڑھ جاتے ہیں. اور اس طرح بندہ مومن کا آخری سفر بڑا خوشگوار ہو جاتا ہے. اب وہ اطمینان میں ہے، اب اس کی روح اوپر جا رہی ہے، آسمان کا سفر ہوتا ہے. فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے وہ روح گزرتی ہے وہ پوچھتا ہے ما ھذا الروح الطیب، یہ پاکیزہ روح کون ہے، یہ کیسی پاکیزہ روح ہے. وہ جواب میں اس کا بہترین نام بتاتے ہیں، یہ فلاں کی روح ہے جس اچھے نام سے لوگ اسے دنیا میں یاد کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ اسے لے کر آسمانی دنیا تک، یہ جو آسمان ہمیں نظر آتا ہے یہاں تک پہنچ جاتے ہیں. وہ اس کے لیے دروازہ کھلواتے ہیں تو دروازہ کھول دیا جاتا ہے تو ہر آسمان کے مقرب فرشتے اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگ جاتے ہیں اس آسمان کی طرف جو اس کے بعد آتا ہے. اس طرح بہت سارے فرشتوں کے جلوہ میں وہ روح 7ویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے. یعنی کتنا شاندار استقبال ہوتا ہے اس روح کا جو اس زندگی میں اپنے آپ کو پاکیزہ کرنے میں اور پاکیزہ زندگی بسر کرنے میں مشغول رہی. آسمان والے نیک روح کو مسلسل مرحبا کہتے ہیں، ویلکم ویلکم، اہلاً وسہلاً، خوش آمدید خوش آمدید کہتے رہتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں مرحباً بالنفس الطیبہ کانت فی الجسد الطیب، کہ یہ پاک روح پاک جسم میں تھی. ادخلی حمیدۃ وابشری بروح وریحان ورب غیر غضبان. اے قابل تعریف، خوش ہو جاؤ اللہ کی رحمت اور خوشبو سے اور اس رب سے جو تجھ پر ناراض نہیں. برابر یہی کہا جا رہا ہوتا ہے اس کو یہاں تک کہ اس کی روح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب پہنچ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے، اور وہ جگہ علیین کہلاتی ہے جو نیک روحوں کا مقام ہے. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، ہرگز نہیں، نیک لوگوں کا اعمال نامہ بلند پایا لوگوں کے دفتر میں ہے. اور آپ کیا جانے کہ بلند پایا لوگوں کا دفتر کیا ہے؟ وہ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر ہوتے ہیں. یعنی اس کتاب میں ان سب لوگوں کے نام ہوتے ہیں جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا ہوتا ہے، جنہوں نے نیک اچھے عمل کیے ہوتے ہیں. براء ابن عازب کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب روح کو 7ویں آسمان تک لے جایا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کا نام اعمال علیین میں لکھ دو، یعنی اس کا نام علیین میں رجسٹر میں ڈال دو اور اسے واپس زمین کی طرف لے جاؤ، کیونکہ میں نے اپنے بندوں کو زمین کی مٹی سے ہی پیدا کیا، اسی میں لوٹاؤں گا اور اسی سے دوبارہ نکالوں گا. چنانچہ اس کی روح جسم میں واپس لوٹا دی جاتی ہے. اب کیا ہوتا ہے، مومن میت جلد قبر کی طرف جانے کی خواہش رکھتی ہے،
کیونکہ جب جنازہ رکھا جاتا ہے اور پھر لوگ اسے کندھوں پہ اٹھاتے ہیں، اگر مرنے والا نیک ہوتا ہے تو روح کہتی ہے قدمونی قدمونی، جلدی چلو جلدی چلو، یعنی مجھے اپنے مقام تک پہنچاؤ، قبر تک لے جاؤ. اور جب دفنایا جاتا ہے تو پھر وہ اس کے ساتھ ہی رخصت ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے قدموں کی چاپ بھی وہ سن رہا ہوتا ہے جو مردہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کی روح واپس لوٹائی جا چکی ہوتی ہے. آپ سوچئے کہ انسان قبر کے اندر ہو اور اس کے ہوش حواس برقرار ہوں، وہ کیسی کیفیت ہوگی، کیسا حال ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے آخر میں یہ دعا ضرور پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات. تو بہرحال اسی طرح جو مرتے وقت غیر مومن ہوتا ہے اس کو فرشتے مار کے اس کی روح نکالتے ہیں، اور پھر اس کے سرہانے جب ملک الموت بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں اخرجی ایتھا النفس الخبیثہ، اے خبیث روح باہر نکل. پھر کافر اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، فرشتے مسلسل اس کو عذاب کی خوشخبری دیتے ہیں، اور خبیث روح سے انتہائی بدبو اٹھتی ہے. آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے اور اس کو وہیں سے پٹخا دیا جاتا ہے، آسمان سے سجین میں گرا دیا جاتا ہے. حضرت برا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس روح کو لے کر اوپر چڑھتے ہیں، فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے ان کا گزر ہوتا وہ یہی کہتا ہے ما ھذا الروح الخبیث، یہ کتنی خبیث روح ہے. اور پھر بتایا جاتا کہ یہ کون ہے اور اس کا بدترین نام بتاتے ہیں، یہاں تک کہ اسے لے کر آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں. دروازہ کھلواتے ہیں لیکن دروازہ نہیں کھولا جاتا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنۃ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، اور ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے، نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ اس کا نامہ اعمال سجین میں لکھ دیں گے جو سب سے نچلی زمین میں ہے. اس کی روح کو بری طرح پٹخایا جاتا ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے آسمان سے گر پڑا، پھر اسے پرندے اچک لے یا اسے ہوا دور دراز کی جگہ میں لے جائے، پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے. اور پھر قرآن پاک سے ہی پتہ چلتا ہے کہ نافرمانوں کا ٹھکانہ جو ہے وہ سجین ہے. اور پھر یہ کہ جب جنازہ رکھا جاتا ہے مرنے والا تو کہتا ہے کہ تم مجھے لے چلو، لیکن برا شخص کہتا ہے ہائے بربادی، تم اسے کہاں لے کے جا رہے ہو. انسان کے سوا ہر مخلوق انسان کی یہ آواز سنتی ہے، اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے، اتنی خوفناک آواز ہوتی ہے اس وقت انسان کی. بہرحال نیک بندے کو بھی دفنا دیا جاتا ہے اور برے بندے کو بھی دفنا دیا جاتا ہے. قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے. یہ کافر اور منافق کے لیے آگ کا گڑھا ہے اور مومن کے لیے ایک باغ کی طرح ہے. اگر کسی کو قبر میں نجات مل گئی تو آگے کی منزلیں اس کی آسان ہو جائیں گی، اور اگر یہاں پکڑا گیا تو پھر آگے سب سے زیادہ ہولناک کام ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے جتنے بھی منظر دیکھے ہیں قبر کا منظر ان سب سے زیادہ ہولناک ہے، خوفناک جگہ ہے. قبر میں عقل لوٹا دی جاتی ہے. عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں میں امتحان لینے والے فرشتوں کا تذکرہ کیا. عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول کیا اس وقت ہماری عقلیں لوٹا دی جائیں گی؟ آپ نے فرمایا ہاں بالکل آج کی طرح تم ہر چیز کو سمجھو گی، ہر چیز اس کے ہوش حواس کے ساتھ اس کو سامنے آ رہی ہوگی. اسی لیے صحابہ اور خاص طور پر حضرت عثمان جو تھے رضی اللہ عنہم وہ بہت زیادہ ڈرتے تھے، قبر کے پاس سے گزرتے تھے تو بہت روتے تھے. جہاں تک مومن کا تعلق ہے تو قبر میں اس سے جو سوال جواب ہوتے ہیں وہ بہت ان سے کمفرٹیبل ہوتا ہے. ان سے فرشتے پوچھتے ہیں من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟
تو وہ جواب میں کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. وہ پوچھتے ہیں وما دینک، اور تمہارا دین کیا ہے؟ وہ اس کو بتاتے ہیں کہ میرا دین اسلام ہے. پھر وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کون آدمی ہے جو تم میں مبعوث کیا گیا تھا؟ وہ کہتا ہے ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر وہ کہتے ہیں تجھے کیسے پتا چلا ان باتوں کا؟ تو جواب سن لیجئے. وہ کہتا ہے قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، پھر میں اس پر ایمان لے آیا، پھر میں نے اس کی تصدیق کی، اس کو سچا مانا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا کس قدر ضروری ہے کہ کل قبر کے اندر ہم کہہ سکیں کہ یا رب ہم نے تیری کتاب پڑھی تھی اور اس کے مطابق ہم تجھے جواب دے رہے ہیں. قبر میں نیک اعمال مومن کی حفاظت کرتے ہیں. جب مومن کو لٹا دیا جاتا ہے تو نماز اس کے سرانے آ جاتی ہے، روزہ اس کی دائیں جانب آ جاتا ہے، زکوٰۃ اس کی بائیں طرف آ جاتی ہے، دیگر نیک کام، صدقہ، خیرات، صلہ رحمی، نیکی، لوگوں سے احسان اس کے پاؤں کی طرف چلے جاتے ہیں. تو جب کوئی چیز سر کی طرف سے آنے لگتی ہے، کوئی عذاب وغیرہ، تو نماز اس کو پیچھے دھکیل دیتی ہے. اور جب کوئی دائیں طرف آتی ہے تو روزہ دھکیل دیتا ہے، جب بائیں طرف آتی ہے تو زکوٰۃ کہتی ہے میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں. اور جب وہ پاؤں کی طرف سے کوئی تکلیف دینے والی چیز آنے لگتی ہے قبر میں، تو نیک اعمال، صدقہ اور صلہ رحمی اور لوگوں سے اچھا سلوک، یہ سب کہتے ہیں کہ میری طرف سے آنے کا کوئی راستہ نہیں. اور اس طرح یہ نیک اعمال اس کو قبر میں بھی پروٹیکٹ کرتے ہیں. طبرانی کی ایک روایت میں ہے کہ آدمی کے پاس اس کی قبر میں آیا جاتا ہے، پر پھر جب اس کے سرہانے کی جانب سے کوئی چیز آتی ہے تو اس کو قرآن کی تلاوت دھکیل دیتی ہے، اور جب اس کے دونوں ہاتھوں کی طرف سے کوئی آنے لگتی ہے چیز تو صدقہ اس کو پیچھے دھکیل دیتا ہے، اور جب اس کے پاؤں کی طرف سے کوئی چیز آنے لگتی ہے تو اس کا مسجدوں کی طرف جانا اس کو دھکیل دیتا ہے. تو اس طریقے سے نیک اعمال قبر میں بھی انسان کی حفاظت کرتے ہیں. نیک اعمال قبر میں انسان کی تنہائی دور کرتے ہیں. مومن کے لیے قبر روشن ہو جاتی ہے اور وسیع تر ہو جاتی ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن شخص اپنی قبر میں سبز باغیچے میں ہوتا ہے، پھر اس کے لیے اس کی قبر کو 70 ہاتھ، اور ہاتھ آپ کو پتا ہے یہ ہاتھ ہوتا ہے نا، یہ نہیں ہاتھ، ویسے تو ہم اتنے کو ہاتھ کہتے ہیں نا، لیکن یہاں مراد یہ پورا بازو ہے. 70 ہاتھ کشادہ کر دیا جاتا ہے اور اس کے لیے 14ویں کے چاند کی طرح روشنی کر دی جاتی ہے. صبح شام جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. اور اگر اللہ نہ کرے کوئی شخص برا ہو تو جو برا شخص ہوتا ہے، دوزخ والا ہوتا ہے، اس کو دوزخ کا مقام دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ ہے تیرا ٹھکانہ جب تک اللہ قیامت کے دن تجھے اٹھا کر اس جگہ نہ پہنچا دے. یعنی اس کو سارا کچھ پھر بتاتے ہیں جو نیا آنے والا آتا ہے. جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور اس کی خوشی میں اضافہ ہو جاتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میری یہ خوشی اور مجھے ملنے والے یہ انعام کسی طرح میرے گھر والوں کو پتہ چل جائے، کہ مجھے کوئی طریقہ ہو تو میں بتاؤں کہ مجھے کیا کچھ ملا ہے. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن اپنی قبر کی کشادگی کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے مجھے چھوڑ دو، میں گھر والوں کو خوشخبری سنانا چاہتا ہوں. لیکن اسے کہا جاتا ہے اب یہاں تم آرام سے رہو، یعنی قبر سے کہیں نہیں جا سکتے. اب دیکھیں قبر میں تنہائی ہے نا، لیکن تنہائی کے ساتھ کیا ہے، نیک اعمال بھی ہیں. پھر یہ کہ مومن کو سکون کی نیند بھی سلا دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اس دلہن کی طرح سو جاؤ جسے کوئی نہیں جگاتا مگر وہ جو اس کو سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اللہ اسے اس کی خوابگاہ سے اٹھا لے. لیکن جو غیر مومن ہوتا ہے وہ قبر میں صحیح طرح جواب نہیں دے سکتا. وہ کہتا ہے جو لوگ کہتے تھے میں بھی وہی کہتا تھا، بس سنی سنائی باتیں. اس سے کہا جاتا ہے نہ تو نے سمجھا نہ کچھ پڑھا. پھر اس کے بعد اسے ایک لوہے کے ہتھوڑے سے بہت زور سے مارا جاتا ہے اور وہ چیختا ہے اور انسان اور جن کے سوا ساری ارد گرد کی مخلوق اسے سن رہی ہوتی ہے. پھر جہنم کی طرف سے اس کا لباس آتا ہے، جہنم کی طرف سے ہی اس کا بستر آتا ہے.
پھر اس کے اعمال بہت گندی شکلوں میں اس کے ساتھ قبر میں آ جاتے ہیں. نیک بندے کو اس کے نیک اعمال ملتے ہیں اور جو برا شخص ہے اس کے برے اعمال اس کو ساتھ دے دیے جاتے ہیں. اور پھر برے اعمال اس کے بھیانک شکل بن کے آتے ہیں اس کے پاس، اور وہ اس کو بتاتے ہیں کہ میں تیرا خبیث عمل ہوں. یعنی برے اعمال کی اسمیل ایسے ہی جیسے ٹوائلٹ کی اسمیل ہوتی ہے. انسان دور بھاگنا چاہتا ہے اس سے لیکن بھاگ نہیں سکتا. اس کے اوپر اندھا اور بہرا فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے. اس کے پاس لوہے کا ایسا گرز ہوتا ہے جو پہاڑ پہ مارے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. وہ گرز سے اس کو مارتا ہے. اس کی مار کی آواز مشرق و مغرب کے درمیان ہر چیز سنتی ہے سوائے جن و انس کے، اور وہ مردہ بھی مٹی ہو جاتا ہے. پھر اس میں دوبارہ روح ڈالی جاتی ہے. قبر میں انسان کی نیند کی کیفیت ہوتی ہے. وہ گناہ جو قبر کے عذاب کا سبب بنتے ہیں وہ بھی بتا دیتی ہوں. قرآن کو چھوڑ دینا، نماز چھوڑ کر سوتے رہنا، جھوٹ بولنا، چغلی کھانا، بدکاری کرنا، لواطت کرنا، سود خوری اور قرضہ واپس نہ کرنا، اور اسی طرح کے کچھ دوسرے گناہ. پھر جو اعمال قبر کے عذاب سے نجات دیتے ہیں وہ نیک عمل جو صرف اللہ کے لیے کیا گیا ہو، اس کے عذاب سے پناہ مانگنا، سورۃ ملک کی تلاوت کرنا، اور اس کے علاوہ بھی کچھ اعمال. پھر قیامت آئے گی، جب تک قبروں میں پڑے رہیں گے، اللہ ہی بہتر جانتا کب آتی ہے. پھر جب آئے گی تو سور پھونکنے والا فرشتہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے لیے ہر وقت کان لگائے ہوئے، کس وقت مجھے حکم ملتا اور کس وقت میں فوراً ہی قیامت برپا کر دوں. پھر دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو بہت دہشت اور خوف کا سور ہوگا. سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. پھر اسی طرح زمین اور آسمان کی ہر چیز متاثر ہوگی. ایک چیخ کی آواز ہوگی. بغیر وقفوں کے سور پھونکا جائے گا. دنیا میں تو ہوتا ہے ایک دفعہ پھونکا پھر تھوڑی دیر خاموشی ہوگی، پھر یہ جو ہے کہ جب تک سارے بندے مر نہیں جائیں گے وہ پھونکا جاتا رہے گا. پہلی بار سور پھونکنے پہ لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور دوسری دفعہ سن کے سب اٹھ جائیں گے. جب قبروں سے اٹھیں گے تو یوں لگے گا زمین پھٹ جائے گی اور لگے گا جیسے ٹڈیاں باہر نکلتی ہیں، ایسے ہی انسان زمین کی لیئر سے باہر نکلنا شروع ہو جائیں گے. زمین پھٹ جائے گی، ساری مخلوق اکٹھی ہو جائے گی، کوئی ایک شخص بھی الگ نہیں ہوگا. جانوروں کو بھی زندہ کیا جائے گا. لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ اٹھائے جائیں گے. سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے. انسان اپنی نیت پر اٹھایا جائے گا. حاجی تلبیہ کہتے ہوئے اٹھیں گے. شہید بہتے ہوئے خون کے ساتھ اٹھے گا. پھر حشر کے دن لوگوں کی حالت بڑی عجیب ہوگی. یہی زمین بدل کے میدان حشر بن جائے گا. یہ زمین میدے کی طرح سفید ہو جائے گی. لوگوں پر خوف اور ہیبت ہوگی کہ پتہ نہیں اب ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے. لیکن جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے رہے اور ڈر کے اچھے کام کرتے رہے وہاں ان کی نجات ہو جائے گی. لیکن جو اللہ کو بھول کے صرف دنیا میں ہی کھو گئے وہاں ان کی پکڑ ہو جائے گی. اور مجرموں کی حالت کیسی ہوگی، یعنی جنہوں نے واقعی جرم کیے ہوں گے. فرمایا گویا ان کے چہروں پر رات کے بہت سے ٹکڑے اڑا دیے گئے ہوں، اتنے سیاہ چہرے نظر آئیں گے ان کے. پھر منہ کے بل گھسٹ کر میدان تک جائیں گے، یعنی میدان حشر تک. کافر اس دن کی ہولناکی سے مرنے کی خواہش کرے گا. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ. موت ہر طرف سے اس کی طرف آ رہی ہوگی لیکن وہ مرنے والا نہ ہوگا. حشر میں نہیں پتا کب تک کھڑے ہونا ہے، لیکن حشر کی گرمی جو ہے وہ بے مثال ہے. یعنی اس طرح کی گرم کوئی جگہ نہیں، کوئی چیز نہیں. اور فرشتے نازل ہوں گے. حشر کا دن لمبا دن ہوگا. مومن کے لیے حشر کے دن کی مدت 50,000 سال کے برابر ہے. اور پھر لوگ گھبرا کر انبیاء علیہ السلام کے پاس جائیں گے. یعنی لوگ چاہیں گے کہ حساب کتاب شروع ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے اور خاص حمد و ثنا کریں گے. اذن تو آپ کے پاس پہلے سے ہی ہوگا لیکن پھر آپ سفارش جن جن کی کریں گے ان کو اپنے ساتھ لے جائیں گے.
میدان حشر میں جہنم کالا ہوگا. قیامت کے دن جہنم لایا جائے گا. کافروں کے عین سامنے جہنم پیش کی جائے گی. 4 ارب اور 90 کروڑ فرشتوں کو اذن ملے گا کہ وہ جہنم کو پکڑ کے لے آئے. تو جہنم کتنی بڑی ہوگی. 4 ارب اور 90 کروڑ فرشتے جہنم پر مقرر ہوں گے اور 70,000 جہنم کی لگامیں ہوں گی، اور اس طرح ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے. اتنی سخت قوت والی ہوگی. جہنم بڑے بڑے انگارے پھینک رہی ہوگی. جہنم کی گردن ظاہر ہو کے اپنا شکار ڈھونڈے گی. حشر میں گروہ بندی بھی ہوگی. لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن سے وہ محبت کرتے ہوں گے. متقین کو الگ کر لیا جائے گا، مجرموں کو الگ کر دیا جائے گا. ہر شخص اپنے معبودوں کے ساتھ ہوگا. پھر اسی طرح بے نمازی لوگوں کی بھی گروہ بندی ہوگی. یعنی قیامت کے دن پھر وہ قارون، فرعون اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا. پھر حساب اور نامہ اعمال ہوگا. سب کو نامہ اعمال دیا جائے گا. نامہ اعمال میں ہر چھوٹا بڑا گناہ لکھا ہوا ہوگا. ذرہ برابر بھی خیر اور شر جو ہے اس کو ضائع نہیں کیا جائے گا، اس کا بھی اجر ملے گا. سب سے پہلے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حساب ہوگا، اور اس میں سے بھی روزہ داروں کا حساب پہلے ہوگا. یعنی روزہ رکھنے والے خاص اللہ کے بندے ہوں گے. زکوٰۃ میں، یعنی زکوٰۃ جو ہے یہ حقوق العباد میں آتی ہے نا. اللہ کا حق تو ہے ہی، لیکن لینے والے تو بندے ہوتے ہیں. لہذا حقوق العباد کا پھر فیصلہ ہوگا. اور پھر شہید اور عالم اور سخی کا حساب ہوگا جنہوں نے دنیا کی خاطر، شہرت کی خاطر نیک کام کیے تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالی حکم دے گا کہ ان کو جہنم کے اندر الٹے منہ پھینک دو. اللہ تعالیٰ ہر مشرک سے بیزار ہوں گے. ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کا سوال کیا جائے گا. آپس میں کیے ہوئے ظلم بھی بھگتنے ہوں گے. حقداروں کے حقوق کے لیے بار بار پیشی ہوگی. ایک ایک درہم کا حساب لیا جائے گا. امت کا مفلس ترین شخص وہ ہوگا کہ جس کے پاس سارے نیک اعمال ہوں لیکن ساتھ اتنی برائیاں ہو کہ ان کے نیک اعمال کھائی جائیں، پیچھے کچھ نہ بچے. منہ پہ مہر لگ جائے گی، دیگر اعضاء بولیں گے. پھر میزان میں بھاری نیکی لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم ہوگا. پھر کچھ لوگوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے، کچھ کے بھاری ہوں گے. میزان کی وسعت بھی یعنی اتنا بڑا ہوگا میزان کے زمین و آسمان اس میں تولے جا سکیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میزان کے پاس ہوں گے، پھر پل صراط کے پاس ہوں گے. لا الہ الا اللہ کا وزن ہر چیز سے بھاری ہوگا، اور بھاری نیکیوں میں اچھا اخلاق ہوگا اور لمبی خاموشی. اور پھر بندوں کو بھی تولا جائے گا. دکھاوے والے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا. بڑے بڑے لوگوں نے کام کیے ہوں گے لیکن اس کا کچھ بھی وزن نہیں نکلے گا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ہوگی. ہر خلوص سے لا الہ الا اللہ کہنے والے کے لیے آپ کی شفاعت ہوگی. دیگر انبیاء بھی شفاعتیں کریں گے. حجر اسود کی بھی شفاعت ہوگی. پھر حوض کوثر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پانی پلائیں گے. جو ایک گھونٹ بھی پی لے گا اس کو دوبارہ پیاس کبھی نہیں لگے گی تھرو آؤٹ دا حشر پیریڈ. پھر پل صراط سے گزرنا ہوگا. پل صراط ایک پل ہے جس میں پھسلن بھی ہے اور اس پر لوہے کے کنڈے بھی ہیں اور کانٹے بھی ہیں. ہر مومن کو یہ پل کراس کرنا ہوگا. اسطرے کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا، یہ بال سے زیادہ باریک ہوگا. پل صراط پہ اندھیرا ہوگا، ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق نور ملے گا. انسان کے جو اعمال ہوں گے اس کے مطابق وہ تیزی سے گزرے گا. کچھ لوگ فوراً گزر جائیں گے، کچھ لوگ عاجز آ جائیں گے، گھسٹ گھسٹ کے اس سے گزریں گے. اور یہاں لوگ گروہ در گروہ جہنم میں بھی گر رہے ہوں گے. یعنی کفار تو پہلے ہی جہنم کے دروازوں سے جہنم میں بھیج دیے جائیں گے، لیکن مسلمانوں میں سے جو لوگ برے کام کرتے ہیں وہ سزا بھگتنے کے لیے اوپر سے گرائے جائیں گے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے باہر نکلیں گے. اور پھر کچھ لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، کچھ لوگ جنت میں جائیں گے. اور یہ انسانوں کا ایک آخری مقام ہوگا
وہاں جنت میں جانے سے پہلے لوگ ایک چھوٹی پلی پر بھی روکے جائیں گے. ان کے دلوں کے اندر جو ایک دوسرے کے لیے میل کچیل ہوگا وہ صاف کر دیا جائے گا، اور جنت میں سب لوگوں کے دل ایک دل کی طرح ہوں گے. تو بہرحال یہ مختصر سی ہماری زندگی کا ایک سفر ہے، ہم سب کو جس سے گزرنا ہے اور یہ سب کچھ دیکھنا ہے. لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہم اس دن کے لیے تیاری کریں، ایسے کام کریں جو ہمیں دنیا میں بھی فائدہ دیں، اور ایسے کام کریں جو مرنے کے بعد بھی فائدہ دیں. مرنے کے بعد انسان کے اپنے عمل تو ختم ہو جاتے ہیں، لیکن جو عمل اس کو فائدہ دیتا ہے وہ نیک اولاد ہے جو اس کے لیے پیچھے سے دعائیں کرتی ہے. نیک اولاد کے علاوہ مال کو ایسی جگہ پر لگانا کہ جس میں بعد میں بھی اس سے ثواب جاریہ ہوتا رہے، یعنی اس سے کوئی مسجد بنوائی جائے یا مدرسہ بنوایا جائے یا کوئی قرآن چھپوائے جائیں یا پھر دینی کتابیں چھاپی جائیں یا طالب علموں پہ خرچ کیا جائے. تو جو بھی نیکی کے کام ہیں ان پہ جو یعنی کوئی کنواں کھدوا دیا جائے، ایسے کاموں پر خرچ کرنے سے بعد میں جب تک وہ چیزیں باقی رہیں گی صدقہ جاریہ بڑھتا رہے گا. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ تیسری اور آخری چیز وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، کہ انسان خود پڑھے اور دوسروں کو سکھائے. ایک حرف بھی آپ کسی کو سکھا کے جائیں گے تو اس کا اجر آپ کو جب تک وہ حرف بعد میں پڑھا جاتا رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا. یہ وہ تجارت ہے جس میں کوئی خسارہ نہیں ہے. لہٰذا ہم سب کو علم حاصل کرنے کی، علمی مجالس قائم کرنے کی اور اپنے گھروں کو قرآن مرکز بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کل قیامت کے دن کام آنے والی ہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، تو ہم سب پر اپنی رحمت فرما، ہماری موت کو آسان کر دینا، ہمارا آخری سفر آسان کر دینا، ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا. یا رب العالمین، جتنی بہنیں آئی ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں اور نیک تمنائیں ہیں تو ان کو پورا فرما. یا اللہ ہم سب کے بچوں کو ہدایت عطا فرما، انہیں صحت اور عافیت عطا فرما. یا اللہ جو ہمارے عزیز رشتہ دار جا چکے ہیں ان کی بخشش فرما. یا رب العالمین تو ہمیں ہر شر سے محفوظ رکھتے. یا اللہ ہم سب کے والدین پر بھی اپنی رحمت نازل فرما. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا اللہ تو ہم سب کی ساری مشکلات دور کر دے اور ہم سب پر اپنی رحمت نازل کر دے اور ہمارا سب کا یہاں آنا بیٹھنا قبول فرما. یا اللہ جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا انہیں اس کا بہترین اجر عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.